اب آ جائے الف لام میم، بولو الف، یہ حروف مقطعات، یہ 6 سورتوں کے ابتدا میں اس طریقے پر آیا ہے، سمجھے؟ لیکن پھر کہیں اضافہ، الف لام میم الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد، کہیں صاد اور کہیں را کا اضافہ کر دیا۔ تو اس اعتبار سے پھر 6 سورتوں کی ابتدا میں گئے الف لام میم، لیکن الف لام میم صاد، صاد کا اضافہ ہو گیا، الف لام میم را کا اضافہ ہو گیا۔ سمجھتا ہے؟ آپ سمجھو مولانا، پہلی بات یہ حروف مقطعات، قطع علم اللہ امن سوى اللہ، بولو قطع علمها امن هو سوى اللہ، اللہ کے ماں سوا سے ان کے علم کو کاٹ دیا گیا ہے۔ قطع اللہ علمها امن سوا ہو، اپنے ماں سوا سے اللہ نے ان کے علم کو کاٹا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس لیے حروف مقطع ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ قطع و قطع علمها امن سوا ہو، اپنے ماں سوا سے، سمجھے؟ سوائے اللہ کے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ دوسرا یہ قطع اللہ علمها، استاثر اللہ ورسولہ بعلمها، اللہ اور نبی ان کے علم میں متفرد ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ مفسرین کی دوسری رائے، صوفیہ مفسرین، کہ محمد رسول اللہ بھی جانتا ہے لیکن نبی نے بتایا نہیں امت کو، ہر چیز امت کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزست، بولو میان عاشق و معشوق رمزست، کراماً کاتبین را ہم خبر نیست۔ زید نام ہے، میں اور آپ ہم دونوں کے دونوں باہر ہم نے مشورہ کر لیا کہ ادھر ہم اس سبق میں بیٹھیں گے اور جب تھوڑا سا تھک جائیں گے تو میں نکل جاؤں گا اور میں آپ کو زبان سے کہہ دوں آ جاؤ یار چائے پیتے ہیں، تو پھر تو لوگ ناراض ہو جائیں گے باقی ساتھی، لہذا میں آپ کو اشارتاً بتا دوں گا، ادھر خیال کر لینا، سمجھے؟ اشارتاً بتا دوں گا، سمجھے؟ کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ اب ہم نے آپس میں کوڈ مقرر کیا ہے، جیسے کہ بعض سفیر آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے ہمیں تصدیق لکھ کر کے دے دو، آپ سیٹ سے پہلے متعین کر دیں کہ میں آپ کو خط لکھوں گا، سفیر لوگ مجھے تنگ کرتے، میں آپ کو خط لکھوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد تصدیق لکھوں گا۔ اگر برکاتہ کے اوپر میں نے ایسے گول سا کھینچا ہا کی طرح ایک اور، تو پھر یہ بندہ میرا مخلص ہوگا، اس کو چندہ دے دینا، ورنہ میں لکھوں گا اللہ کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا، لیکن برکاتہ کے اوپر میں نے لکیر نہیں کھینچی، نہیں دینا۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو وہ صرف مجھے اور سیٹ کو معلوم ہے، باقی سفیر کہ یار اس نے تو بہت کچھ لکھا، لیکن یہ کہ اللہ کو بولا کسی میں ظالم سیٹ وغیرہ تھے اس نے نہیں دیا۔ اب سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ تو ایک یہ کہ صرف اللہ ان کو جانتا ہے، قطع اللہ علمها امن سوا ہو، اور دوسرا یہ کہ استاثر اللہ ورسولہ، تفرد اللہ ورسولہ بعلمها، اللہ رسول اس کو جانتے ہیں، باقی رسول نے ہر چیز بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، میرا رسول آگے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بہت سے اوصاف تم چھپاتے ہو، نبی اس کو بیان کرتا ہے، اور ویعفو عن کثیر اے یترک کثیرا، اور بہت سی باتوں کو میرا نبی بیان نہیں کرتا، نبی ان کو بیان نہیں کرتا جس میں تمہاری رسوائی ہے، اگر بیان کرے گا نا تو تمہاری رسوائی، اور میرا نبی تمہاری رسوائی کرنا چاہتا بھی نہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ 2 قسم کے علم ہے ہمارے پاس، ایک علم ہے فبسستہ، اما احدما فبسستہ، ایک علم ہم نے بیان کر دیا، واما الآخر، اگر فلو بسستہ،
اگر دوسرے کو میں بیان کر دوں تو لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم اشارہ کر دے، بلعوم اے مجرى الطعام ہے، یہاں سے جہاں سے کھانا جاتا ہے، اگر دوسرے کو میں بیان کر دوں تو میرے گلے کو لوگ کاٹیں گے، میں بیان نہیں کرتا دوسرے کو، دوسرے کو ہم بیان نہیں کرتے، ہر چیز بیان کرنے کی تھوڑی ہوتی ہے ملنگو، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا؟ ہاں مولانا، کس پر بات چلی؟ حروف مقطعات، قطع اللہ علما امن سوا، سمجھے؟ دوسری صورت یہ ہے مقطعات قطعت اما قبلہا و اما بعدہا، ما قبل اور ما بعد سے کٹے ہوئی، سمجھتا ہے؟ ما قبل ما بعد سے کٹے ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ قطعت عن الکلمات، کلمات سے کاٹے گئے، قطعت عن الکلمات یہ حروف کلمات سے، الف اللہ سے کاٹا گیا ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے، پورے کلمہ لفظ اللہ سے الف، اور لام لطیف، میم مجید، اللہ کے صفات ثلاثہ، بولو ارے اللہ کے صفات ثلاثہ کیا؟ الف اللہ سے، اور لام لطیف سے، میم مجید سے، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں نحت، نحت کا معنی کاٹنا تراشنا، کاٹنا اور تراشنا، وہ اس طرح ہوتا ہے مولانا۔ نعت کی بات اصل آپ کو بتاؤں، یہ زبردست چیز ہے، اس کو یاد کر لینا۔ نعت کہتے ہیں ترکیب کلمتن من کلمتین او اکثر ہے، کہ ایک کلمہ یا ایک حرف کو، سمجھے، کئی کلمات سے کاٹ کر کے ترکیب، جیسے کہ ہم کہتے ہیں استرجع، اس کا معنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اس نے، سمجھتے ہیں؟ حوقل زید، حوقل زید کا معنی لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا، حوقل زید لا حول ولا قوة، بسمل زید، زید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، فضلقۃ الکلام، فذالک فذالک فذالک، یہ سب کا نتیجہ یہ ہے۔ تو الف اللہ سے، لام لطیف سے، میم مجید سے، سمجھتا ہے؟ یا الف اللہ، لام جبریل، میم محمد، الف اللہ، لام جبریل، اللہ کی ابتدائی، جبریل کا آخر اور محمد کا اول، میم، الف اللہ، لام جبریل، میم محمد۔ نزل الکلام من اللہ بواسطۃ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نزل القرآن من اللہ بواسطۃ جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اول میں ہے، محمد آخر میں ہے، بدایت اللہ ہے نزول کا، اور نہایت امت محمدیہ، محمد رسول اللہ اور امت محمدیہ، جبریل تو صرف درمیان میں واسطہ ہے، جیسا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ایک واسطہ ہے، اب تک میری آواز کو پہنچا دیتا ہے، آپ کا استاد لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، میں ہوں، سمجھتا ہے؟ یہ درمیان میں ایک قسم کا واسطہ ہے، اس لیے محمد رسول اللہ کا استاد جبریل نہیں ہے، جبریل واسطہ ہے، محمد کا اصل استاد اللہ پاک کی ذات ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان سے محمد رسول اللہ مراد ہے، اس لیے جبریل میرے پیارے کا استاد نہیں ہے، اس کی حیثیت یہ لاؤڈ اسپیکر کی۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا یاد کرو گے؟ اڑے آئے سمجھ میں؟ تو حروف مقطعات قطع اللہ علمہا امن سواہ، تفرد اللہ ورسولہ بعلمہما، سمجھے؟ بخلاف غیرہما، برخلاف غیر، دوسروں کو معلوم نہیں، سمجھتا ہے؟ تیسرا میں نے عرض کیا کہ حروف قطعت اما قبلہا و اما بعدہا، سمجھتا ہے؟
اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ نحت کا مسئلہ ہے کہ پورے کبھی ایک کلمہ سے ایک حرف کو کاٹ دیں اور کبھی 2-3 کلمات میں سے ایک کلمہ نحت کر کے بسملہ پورے بسم اللہ الرحمن کا خلاصہ ہو گیا، سمجھے؟ اور حوقل لا حول ولا، اور ہے اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فضل کا ذالک ذالک ذالک، ان سب کا یہ اس کو کہتے ہیں نحت۔ اب میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ اور لطیف اور مجید، اللہ اور جبریل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا ملنگو؟ یہ اسی طرح آئیں گے۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہیں، حروف مقطعات، اللہ ہی ان کے معنی کو جانتا، باقی کوئی نہیں جانتا، سمجھے میرے؟ پھر یہ الف لام میم الف لام میم، لیکن جہاں الف لام میم صاد آ گیا تو آگے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، نبی کے سینے کے لیے اللہ نے الف لام میم کے ساتھ صاد لگا دیا۔ بولو سخوڑ بچے، یہ الف لام ہے نا، اس طرح آئے گا، لیکن الف لام میم اس کے ساتھ کیا لگا؟ صاد، چونکہ آگے آ رہا میرے نبی کے سینے کا ذکر آ رہا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس صاد کو یہاں پہ لگا دیا۔ یا صافی القلب، اے صاف دل والا آدمی، لا یکن فی صدرک حرج، تیرے سینے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن ہم نے نہیں اتارا، بلکہ جہاں جتنا جو بن سکے اتنے تبلیغ کرو، سمجھتا؟ اور پھر کہیں اسی الف لام کے ساتھ لگا الف لام میم را، اس کے بعد فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، ہاں ملنگو، ادھر صاد لگا دیا فی صدرک اور ادھر را لگا دیا الف لام میم را، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونا۔ اڑے سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ جانے دا پتریاں شمبو بروزن بمبو، مسئلہ مشکل تو نہیں ہے، مشکل نہیں ہے نا؟ اب آپ کی مرضی ہے میرے بھائی جان، آپ ترکیب کرو اس کی، حاضی الف لام، حاضی مبتدا الف لام اس کے لیے خبر، سمجھے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ الف لام میم لا محل لها من الاعراب، کوئی اعراب اس کے لیے نہیں ہے، زید عمر بکر خالد ولید عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطاوند فتحوند زلیخہ زلیخہ، یہ بس اس طرح تعداد میں، ان کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی، لا محل لها من الاعراب، سمجھتا ہے؟ اور الف لام میم حاضی، اب حاضی خبر نکال دیں، اور اقرا الف لام میم تو اس وقت یہ محلاً منصوب بنے گا، اللہ کا بھلا کرے مفعول بھی بنے گا، اور ایک یہ ہے کہ الف لام میم محلاً مجرور ہے، یہ فرماتے اقسم بالف لام میم، یہ قسم کے حروف ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ چلو مولانا آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے قرآن مجید مراد ہے یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے؟ مفسرین لوح محفوظ کو ٹھیک قرار دیتے ہیں، سمجھے ملنگو؟ اس سے پہلے چونکہ نازل ہو گئے انا سنلقی علیک، بولو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری قسم کا کلام اتار دیں گے، نکرہ آ گیا، اب وہ بھاری ہے، ذالک الکتاب اس لیے معرفہ، اس لیے کہ اعادۃ النکرہ فی المعرفہ سے ہوتا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول قولا ثقیلا، دا چش دے قول ثقیل، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوگی ذالک الکتاب، اگر قول ثقیل دغه دے کنا ذالک الکتاب، اب معرفہ لائے اس کو۔ قرآن پاک مراد ہے یا لوح محفوظ؟ بعض لوگوں نے تورات میں مراد لی ہے، لیکن صحیح ہے قرآن پاک ہے اور لوح محفوظ ہے، سمجھتے؟ اور الکتاب مصدر ہے، آپ کی مرضی ہے مصدر مبنی للفاعل قرار دے دو یا مصدر مبنی للمفعول قرار دے دو، مصدر مبنی للفاعل قرار دیں گے ذالک المجموع، یہ مجموعہ ہے، اس لیے کہ کاف تا با اس کا معنی جمع کرنے کیا تھا، کتبت الخیل اے جمعت الخیل، میں نے گھوڑوں کو جمع کر دیا، کتبت الخیل جمعت الخیل، سمجھے؟ ذالک المجموع، یہ مجموعہ اول سے لے کر کے سورہ فاتحہ سے لے کر کے ناس تک فرماتے کہ یہ مجموعہ ذالک المجموع، اور دوسرا ذالک الجامع، بولو ذالک الجامع، جو کہ لوگوں کو جمع کرتا ہے ایک اللہ کے نام پر، توحید پر جمع کرنے والی کتاب ہے،
استاق و مرضی دیکھنا سڑے ذالک الجامع ذالک المجموع جو بھی کہو سمجھتا ہے؟ اڑے ہو گیا، آگے چلو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب قاعدہ لکھ دو، کل ریب فی القرآن فہو شک الا ریب المنون، جہاں بھی قرآن میں ریب آئے گا ہمیشہ شک کے معنی میں آئے گا، لیکن الا ریب المنون فإنہ حوادث الموت والدہر، موت اس سے مراد ہے۔ نتربص به ریب المنون، نتربص به ریب المنون، تو کل ریب فی القرآن، قرآن کے اندر جو بھی ریب آ جائے، بولو بے معنی شک وہ شک کے میں، لیکن شک بھی نہیں، شک کے اندر وہ چھکا نہیں ہے جو ریب کے اندر ہے۔ ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو بے چین کر دے، سمجھتا ہے؟ جو انسان کو کیا کر دیں، آپ کہتے ہیں شادی کرا دو، ہاں کرا دیں گے، تیری شادی کرا دیں گے، بے فکر رہو۔ آپ نے دیکھا یہ غصہ میں ہے، کہیں لا کر گولی تو مجھے نہ مارے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی کرا دے، اب آپ بے چین ہوں گے جی، دونوں میں فرق نہیں ہے آپ کو معلوم، کرا دیں گے آپ کی شادی، سمجھے میں لوگوں؟ تو بعض شکوک اس قسم، ان شک عبارت عن استواء طرفین، شک تو اس میں دونوں چیزیں برابر ہوتی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شک میں تو دونوں، منافق شک میں ہوتا ہے، اور گدھے کا آلے تناسل کلی مشکک ہے، کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا ہے، سمجھے؟ اعتقاد جاہلان چونکہ خر گادرازو گاہو کو در نظر، اعتقاد جاہلان چونکہ خر، جاہلوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ گدھے کے آلے تناسل کی طرح، گاہ درازو کبھی لمبا ہے، گاہ کوتا در نظر کبھی چھوٹا ہے، یوقع الناظر فی الشک، دیکھنے والے کو شک میں ڈالتا ہے، حل وہ طویل و قصیر، صاد کے ساتھ، سمجھتا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا یصبح مومنا ویمسی کافرا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، سبحان اللہ۔ علماء جتنے بھی گئے گزرے ہوں مولوی مرتد نہیں بنتا انشاءاللہ، ہاں جن کو زیادہ پیسہ ملتا ہے وہ مرتد بنتے، گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو اور اونٹ جتنا بھی خراب ہو گدھے سے بہتر ہے، سمجھے؟ علماء مرتد نہیں ہوتے اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ مرتد وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کرنے میں ان کی زندگیاں گزر گئی، اور ان کے آباء و اجداد کی، ان کا خالق ایک مغرب ہے اور کوئی نہیں۔ بہرحال ریب میں نے عرض کیا کہ اس شک کو کہتے ہیں کہ یوقع شاک فی القلق والاضطراب، جو بے چین کر دے آدمی کو، سمجھتا ہے؟ کل ریب فی القرآن فہو، بولو ہاں فہو شک، جو ریب قرآن میں وہ شک ہے، الا ریب المنون، ہاں سورہ طور کے اندر آیا وہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد چلو مولانا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہو گیا مولانا۔ لا ریب فیہ یہ لام جنس ہے، اللہ کے لیے سمجھو علماء کرام، سمجھے؟ لا نفی جنس اور لا مشبہ بلیس، دونوں میں فرق یہ ہے، لا مشبہ بلیس کا اصل موضوع ما سیق الکلام لاجلہ، وہ نص ہے نفی فرد میں، اور نفی جنس ظاہر کے طور پر اس سے سمجھا۔ لا نفی جنس نص ہے نفی جنس میں، اور نفی فرد میں ظاہر ہے۔ ظاہر نص پڑھا نہیں پڑھا؟ ٹوپی نہ گرے سستا اوڑ بچے، یہ لا نفی جنس ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ لا نفی جنس نص ہوتا ہے نفی جنس میں، اور نفی فرد بطور ظاہر کے اس سے سمجھ میں آتا ہے، اور لا مشبہ بلیس نفی فرد میں نص ہوتا ہے، اور نفی جنس اس سے بطور ظاہر کے سمجھ میں آتا ہے۔ نفی کے لیے دونوں آتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلا، لا رجل فی الدار، جب آپ نے جنس کی نفی کر دی تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا رجل فی الدار بل رجلان و رجال، ایک رجل نہیں بہت سے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ جنس کی نفی ہوگی تو افراد کی خود بخود نفی ہو جائے گی،
لا رجل فی الدار بل رجلان بل رجال کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا لا رجل فی الدار، اب کہہ سکتے بل رجلان و رجال۔ ایسے مجے کی بات آپ کو بتائی، مجے جانے دا پتریا، لا نفی جنس میں اور لا مشبہ جنس میں۔ اب جب کہ جنس ریب کی نفی کر دی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک ریب نہیں بلکہ دو ہے، تین ہے، وہ ایک تو پترا جب جنس کی نفی ہوگی تو فرد تو بغیر جنس کے پایا نہیں جاتا، اس لیے یہاں پر لا نفی جنس استعمال کی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لا نفی جنس لا مشبہ بہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا؟ اور پھر یہ کہ لا فیہ ریب نہیں ہے، لا ریب فیہ فی کونہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیگر کتابوں کے آسمان سے نازل ہونے میں شک ہے، تورات میں اور انجیل میں یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے حصر نہیں ہے۔ نفی جنس تو ہے، لا ریب فی ہے، لیکن لا فیہ ریب نہیں ہے کہ خبر کو مقدم کرے، خبر کو مقدم کرے ایسا نہیں ہے، لا فیہ ریب۔ اللہ کے لیے کچھ پلہ پڑا؟ ہاں مولانا ہو گیا؟ ہاں لا فیہ ریب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے فرمایا سورہ صافات میں لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، جنت کی شرابوں کے اندر کوئی درد سر بھی نہیں ہے، بے ہوشی بھی نہیں ہے، حسر کے ساتھ لا فیہا غول، فیہا جار مجرور خبر کو مقدم کر دیا، غول اسم کو مؤخر کر دیا۔ جنت ہی کے شرابوں میں، جنت ہی کے شرابوں میں کوئی درد سر بھی نہیں ہے، کوئی نشہ بھی نہیں ہے، اب حسر کے ساتھ، لہذا دیگر دنیا کے شرابوں میں درد سر بھی ہے، درد جگر بھی ہے، بولو درد سر بھی ہے، درد جگر بھی ہے، یہاں حسر نہیں کہا، حسر کرتا تو پھر دوسرے کتابوں پر اٹیک ہوتا، مانا ان کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں شک ہے، حالانکہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آسمان سے نازل شدہ، ہاں پھر ان میں لوگوں نے تعریف کیا، آسمان نزول من السماء میں تو کوئی شک نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے تعریف کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہو گیا مولانا؟ کچھ بھلا پڑا؟ آؤ کرو، تمہارے باپ کا نقصان تھوڑی ہوگا۔ ہو گیا ملنگو؟ یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب لا کا اسم ہوگا، یہ مبنی ہے، لا اس کو مبنی نہیں کرتا بلکہ من مبنی یہاں پر چھپا ہوا، حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، لا من ریب تھا، اور ریب نکرت ہے تو نفی بھی واقع ہے، اور من کو چھپایا گیا ہے، اور حروف جہاں پر چھپ جاتے تو وہاں پر مبنی بنا دیتے کسی چیز کو۔ احد و عشر، احد و عشر، اب یہ کر دیا احد کا دال درمیان میں وسط میں آ گیا، اس کو مبنی کر دیا، لیکن عشر کو کیا مصیبت پڑ گئی، کہتے واو اس میں گھس گیا، لہذا اشارہ ہو گیا، احد عشرہ، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا من الہ الا اللہ، لا من الہ، یہ لا نے اس کو مبنی نہیں بنایا بلکہ اس کو مبنی بنایا مولانا من صاحب نے بنایا۔ اب ہون سمجھ میں آنی ہے؟ استاخو بڑھ بچائی، سبحان اللہ، عبدالہادی بھی فقیر آدمی، سبحان اللہ، اللہ اس کو زندہ رکھے، سمجھے؟ ہو گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت اب مولانا یہ کریں گے، ریب اللہ کا اسم ہوگا، اور فیہ ثابت کائن حاصل موجود مستقر، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، سمجھ شیر میں ہے کہ نا، اور ہو ھدی للمتقین یہ جملہ الگ، ٹھیک ہے؟ ایک یہ، دوسرا ہے لا ریب فیہ، لا ریب ثابت فیہ حال کونہ ہادی للمتقین، ہادی للمتقین ہونے میں اس کے کوئی شک نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ کیا عرض کرم؟ لا ریب ثابت فیہ حال کونہ ہادی للمتقین، ثابت حاصل کائن موجود مستقر، جس کے ساتھ مولانا فیہ متعلق ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس ثابت کائن حاصل کے ضمیر سے یہ حال بنے گا، لا ریب ثابت حال کونہ ہادی للمتقین، متقین کے لیے جب یہ کہ ہادی ہو،
اس کے ہادی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نازل من اللہ اور ہادی للمتقین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہو گیا؟ لیکن اللہ کے لیے میں ایک دو مولوی صاحب کی ترکیب دیکھ رہا تھا، چھپ چکی ہے، سمجھ رہی نہیں آگے نہیں، انہوں نے ہدن کو خبر ثانی بنایا اللہ کے لیے، فیہ ثابت کائن، سمجھے؟ تو مانا ہوگا اب لا دونوں خبروں کی نفی کرے، لا ریب واقع فیہ ثابت فیہ، کوئی شک اس میں نہیں ہے، لا ریب ہادن، یہ ہادی بھی نہیں ہے، عملوں کو خبر بنانا ٹھیک نہیں ہے، کچھ پہلا پڑا، اس لیے حال بنا دو، کس سے؟ ثابتوں کی ضمیر ہوا سے۔ اڑے ہو گیا؟ اب آ جاؤ مولانا، خبر نہیں بنانا اس کو، لا رجل ظریف فی الدار، سمجھ شریف میں کیا؟ دو خبریں لا کی ہوں تو دونوں کی نفی ہوتی، خبر نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ایک ہو گیا مولانا الکتاب معطوف علیہ، یہ ذالک معطوف علیہ اور الکتاب عطف بیان، یا ذالک مبدل من ہو اور الکتاب بدل، یہ ہو گیا مبتدا، اور لا نفی جنس ریب اس کا اسم ہوگا، فی ثابت کائن، یہ اس کے لیے خبر، یہ کہ ثابت کے ساتھ خبر ہے، اور ہدن حال بن گیا، آگے للمتقین پورا ہم لوگ متعلق کر دیں گے، ہو گیا مولانا۔ اور دوسری صورت ہے ذالک الکتاب لا ریب، ختم، یہاں وقف کریں گے، ذالک الکتاب لا ریب، اب پڑھیں گے فی ہدن للمتقین، فی اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت موجود ہے، اب فی جار مجرور خبر مقدم بنے گا، ہدن مبتدا مؤخر بنے گا، کچھ پہلے پڑھ گیا؟ ہاں، اور ذالک یہ کتاب، اور اگر کہو گے کہ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے تو پھر یہ کہ الکتاب خبر بنے گا، لا ریب فی دوسری خبر بنے گا اس کے لیے، ذالک کے لیے، ہاں، اور ذالک ایسا ہے جب اس کے ساتھ لکھا لگ گیا تو پھر یہ کہ ہاذا نہیں لگے گا ابتدا میں، اور جب ہا لگ گیا تو آخر میں لکھا نہیں لگے گا، ہاں ملنگو، یہ زا پڑھا ہے نا، زا زانی زینی تی 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 تانی تینے پڑھا ہے نا امیر میں، وہی زا ہے، لیکن لکھا لگ گیا، آخر میں لام اور کاف لگ گیا تو اول میں ہا نہیں لگے گا، اور اسی زا کے ساتھ ہاذا ہا لگ گیا تو آخر میں لام کاف نہیں آئیں گے، جیسے اولائے، اولائے کے اول میں ہا لگ گیا، ہا اولائے، پھر آخر میں کاف نہیں لگے گا، اور اگر آخر میں کاف لگ جائے پھر اول میں ہا نہیں لگے گا، اولائے کا، اولائے کا، کاف لگ گیا تو اب ہا نہیں لگا، ہا اولائے کا نہیں کہیں گے، ہا آ گیا تو پھر کاف نہیں آئے گا، کاف آ گیا تو ہا نہیں آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مولانا اب سمجھو، تقویٰ کے کئی معنی قرآن میں ہے، ایک معنی تقویٰ کا الاتقاء عن الشرک، بولو، تقویٰ کا ایک معنی شرک، شرک سے بچنا، وَأَلْزَمْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ایک تقویٰ کا معنی الاتقاء عن الشرک، دوسرا تقویٰ کا معنی الاتقاء عن المعصیہ، عام معصیتوں سے بچنا، شرک سے ہٹ کر کے۔ الاتقاء وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، سورہ اعراف میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی معصیت سے بچے جاتے، وَاتَّقَوْا الْمَعْصِيَةَ اجْتَنَبُوا الْمَعْصِيَةَ، یہاں تقویٰ اتقاء عن المعصیت ہے۔ تیسرا مولانا التقویٰ کا معنی الاتقاء اما یشغلک ویلہیک عن اللہ، جو چیز اللہ سے آپ کو غافل کرے اس سے بچنا، ہاں ملنگو، تقویٰ کا معنی کیا ہے تیسرا؟ ہاں ملنگو، الاتقاء اما یلہیک ویشغلک عن اللہ، جو اللہ سے آپ کو کاٹ دے، آپ کو مصروف رکھے اس سے بچنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ معنی تقویٰ کا ہے، ایک اللہ کی طرف دیکھو بس، جو دنیا اللہ سے کاٹنے والے ان کو چھوڑ دو، یہ کما حقو تقویٰ کا مسئلہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تقویٰ مولانا حاصل ہوگی کس چیز سے؟ یعنی الامور التی تعین علی التقویٰ، تقویٰ کے لیے جو چیز ممد اور معاون ہے،
ایک الصبر علی المصائب، مصائب پر صبر کرنا، بولو مصائب، مشقتوں پر صبر کرنا، اور دوسرا والرضا بالقضاء، والرضا بالقضاء، جو اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کیا ہے، جو ہوا تو سو ہوا، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، جو ہوگا تو ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولو، جو ہو گیا، ارے ہو گیا، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، جو ہوگا سو ہوگا، میں کیا کروں؟ ابراہیم ابن ادہم کو کہا یار کبھی پریشان بھی نہیں لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا پریشانی کس چیز کی، میرے پاس ہے کیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، جو ہوگا سو ہوگا، بس۔ ماہی چنداریم غمی چنداریم، ماہی چنداریم غمی چنداریم، دستارو نداریم غمی پیچو نداریم۔ میں کچھ بھی نہیں رکھتا، میرے پاس پگڑی نہیں ہے تو شملہ بنانے کی کہاں سے ضرورت ہوگی؟ جن کی پگڑی ہو تو وہ شملہ بنائے، کہتے ہماری پگڑی ہی نہیں ہے، تو ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ ملک ریاض ہے، اللہ کا بندہ کتنا پریشان ہے، پاکستانی کھانا ان کے لیے پابندی ہے، وہ نہیں کہتا، چائنا سے اس کا کھانا آتا ہے، اور غریب کے خون کو بار بار تبدیل کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہی میں آیا مسئلہ سمجھ؟ ایک بیٹا ہے غریب، اللہ اللہ سبحان اللہ، اربوں کھربوں 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 دولت، پاکستان کا کھانا بھی اس کے لیے ناجائز ہے، ڈاکٹروں نے کہا کھاؤ گے تو مرو گے۔ باہر کے کھانے، خون بدلنا، اور ہم لوگ وہ ہے کہ تم پرانا ٹائر اگر ہو نا، سڑا ہوا اس کی ربڑ ہو، وہ دے دو کھائیں گے ہضم ہو جائے گا۔ یہ جو پرانے سڑے ہوئے ٹائر جو مل جاتے ہیں نا روڈوں پر پڑے ہوئے، دیکھا آپ نے؟ یہ بھی اگر مولوی کھائے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو بھی ظالم کا بچہ ربڑ کو بھی ہضم کرے گا، آسان نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب تھا، ہمارے اساتذہ تھے، حضرت اقدس مولانا افشانی صاحب، مولانا عادل صاحب، دوسرے، ہم لوگ ہمارے گاؤں میں گئے، میں نے کہا میں اگر بیان کروں تو تم لوگ باور نہ کرتے، لیکن اب خود اس سے پوچھو، بندہ موجود ہے۔ شرط لگی کہ کون زیادہ کھانا کھاتا ہے، تو یہ پٹھان اور بلوچوں کی جو بڑی روٹیاں ہوتی ہیں، فرمایا کہ 12 روٹیاں اور 8 کلو سالن کے ساتھ گوشت، اور 2 کٹورے جس میں دیسی گھی وہ انڈیل دیے، 2 2.5 کلو کے دیسی گھی۔ آپ اگر دیسی گھی 1 کلو بھی اگر کھائیں گے، آدھا کلو، تو آدھا گھنٹے کے بعد آدھا کلو آپ کی اجازت کے بغیر خود بخود نکلے گا، آپ کو اطلاع بھی نہیں دے گا کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے معدے کمزور ہیں، ہم روک نہیں سکتے، طاقتور لوگ گوشت کھاتے ہیں، یہ کرتے، سمجھے؟ اور بعض لوگ جیسے یہ سندھ میں ہیں، وہ گھی کھا کر کے گھی ایسے پیتے ہیں، پینے کے بعد ایسے موٹے طاقتور، پھر وہ ایسے اپنے قمیص نکالتے، کہتے ہیں اب دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہاں سے ان کی کھال سے گھی نکلتا ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے پسینہ، آپ اس پر ایسے ہاتھ لگیں تو ہاتھ آپ کا چبک جائے گا۔ یہ کیا پریکٹس ہے جی؟ یہ طاقتور لوگ ہیں، اور جب وہ اس طریقہ پر، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گو ہوتا ہے نا، اس کے ایسے کر کے کراٹے باز، تو ڈنڈا اگر آپ ماریں گے تو جیسے فٹ بال میں ڈنڈا اوپر واپس جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب کراٹوں کا زمانہ تھا، سمجھے؟ اب تو کراٹے ختم ہو گئے، اس لیے کہ اب تو گولی کا زمانہ، آپ ٹانگ اٹھائیں گے کسی کو ماریں گے، درمیان میں گولی مار دیں گے۔ اس زمانے میں جب یہ کراٹے مراٹے چلتے تھے، اب تو بموں کا زمانہ آ گیا، اور اللہ کا برکر کیا ہے، یہ ہمارے مولانا عبد المجید صاحب یہاں آیا تھا، ہمارے پرانے ساتھی، آپ کو معلوم ہے بلوچ، جس نے یہاں بیان بھی کیا، سمجھے؟ ہمارے عزیز ہے، بڑے قیمتی آدمی، غضب کی اس کی آواز ہوتی تھی، یہ مؤذن تھا، نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی جامع فاروقی میں، بعد میں امام تو میں لگ گا۔ یہ طاقتور دلیر غضب کا تھا۔ پی آئی میں جلسہ ہوا ایئرپورٹ میں، تو بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، سب اپنے ایک ایک عالم بلاتے تھے،
تو دیوبندیوں کی طرف سے مولانا ابو بکر حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو بولا ہے. آخر میں حضرت کا بیان ہوتا تھا. حضرت غضب کے فصیح اور بلیغ انسان تھے اور غضب کا ذہین آدمی تھا. اللہ غری کی رحمت کر دے. تو حضرت اقدس نے بیان کیے, بیان ختم ہو گیا. خلق خدا تھی. چند طلبہ گئے تھے تو کچھ لوگوں نے حضرت کی شان میں گستاخی کی. تو عبد المجید شروع ہو گیا اکیلا, کڑے دیر بیڑے, ایک کو ادھر مارا ادھر جا کر گرا, ایک کو مارا ادھر گرا, کسی کو یہ مار رہا ہے ادھر جا کر گرا, کسی کو پاؤں مارا ادھر گرا, اور ٹکر مار رہا ہے کہ سینے پہ مارا, وہ بے ہوش ہو گیا. سمجھے آپ باور کریں نہ کرے 25-30 آدمی اس نے اس طرح مارا. سمجھے لوگوں نے کہا الامان الحفیظ, یہ ملائی چھی بلائی. سمجھے ابھی اس کو شوگر ہو گیا ہے. میں کبھی کبھی مذاق کرتا ہوں اس کے ساتھ. سمجھے ابھی حضرت کو شوگر ہو گیا, کہتا ہے مجھے شوگر ہو گیا ہے, اس کے باوجود تمہارے جیسے 30-40 کے لیے میں کافی ہوں. سمجھے وہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکے اس کو. ادھر مار رہا ادھر جا کر کے گر رہا ہے, اس کو ایسے مار رہا ادھر جا کر کے گر رہا ہے, کسی کو سر مار رہا, اس کو پکڑ ہی نہیں سکے. سمجھے تو بعد میں اس نے لوگوں نے بڑی مشکل سے خلق خدا جمع ہو گئی, جان چھوڑا دی. تو اس نے کہا خیال کر لینا یہ سلیم اللہ کا ایک سپاہی ہے, باقی سپاہی آئے نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ سلیم اللہ خان کا کیا ہے, ایک سپاہی ہے, باقی شہدائی اس کے نہیں آئے. اس کے بعد تم لوگ گڑ گڑ نہیں کرنا. بہت خطرناک آدمی تھی مول صاحب. کس پر بات چلی؟ تقویٰ پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. سمجھے میں نے عرض کیا کہ وہ امور, ایک الصبر علی المصائب اور دوسرا الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء, ان سے تقویٰ پر مدد مل. یعنی جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, جو ہو رہا ہے سو ہو رہا. سمجھے بلکہ صوفیہ کا مذہب آپ کو بتاتا ہوں. لطف سجن دم پہ دم, کہر سجن گاہ ہوگا, یوں بھی سجن واہ واہ, ووں بھی سجن واہ واہ. لطف سجن دم پہ دم, کہر سجن گاہ ہوگا, یوں بھی سجن واہ واہ, ووں بھی سجن واہ واہ. بس ٹھیک ہے. بیمار ہے تب بھی مزہ ہے, تندرست ہے تب بھی مزہ ہے. چلیے گا مولوی صاحب. اور تیسرا ہے الشکر علی النعمت, نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کر لینا. سمجھے چوتھا ہے العمل بالقرآن, قرآن پر عمل کرنا. پانچواں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اللہ سے دنوی عذاب سے, دنوی گرفت سے ڈرنا. چھٹا آخرت کی گرفت سے ڈرنا. سمجھے ساتواں دنوی کامیابیوں کی امید رکھنا. آٹھواں آخرت کی کامیابیوں کی امید رکھنا. نواں حساب و کتاب سے ڈرنا. یہ ساری چیزیں ان سے تقویٰ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مدد ملتی ہے. ہو گیا ملنگو. اور مولانا تقویٰ کے لیے اللہ کی نصرت ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا, وہ لفظ مع میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا, اس کو یہاں پر چھوڑ دو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا, لیکن اگر آپ اس کو, تقویٰ اصل میں وقوہ, بولو تقویٰ کیا ہے؟ یہ مقلوبات عرب میں سے ہے. سمجھے وقوہ ہے, کیا ہے؟ وقوہ ہو گیا تقویٰ. جیسے تقی اصل میں وقی, یہ مقلوبات عرب میں سے. تقی وقی ہے اور تقویٰ وقوہ ہے. تقاتن وقاتن ہے, تراس وراس ہے, تجا وجا ہے. یہ مقلوبات ہے مولانا. تترا وترا قرآن میں ہے. تترا وترا, تقویٰ وقوہ. سمجھتا ہے؟ تقی وقی, تراس وراس, تجا وجا, یہ واو ہے. یہ مقلوبات عرب کہلاتے ہیں مولانا. سمجھے؟ اور ابتقیا یبتقیو, پھر اتعاد یتعدو کے قاعدے سے واو کو تا کر دیں گے. سمجھے بھائی؟ اتقیا, پھر تا کو تا کے میں ادغام کریں گے. اتقیا, پھر یا متحرک ما کو مفتوح الف, اتقا یتقی اتقان, اسی سے افتعال سے متقین بن گئے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں اڑے ہو گیا. چلیے گا مولانا. تقویٰ کا معنی میں نے آپ سے عرض کیا بہترین آسان ہے کہ تقویٰ کا معنی بچانا. سمجھے وقایت کا مادہ اس کا وقایہ کی وقایتن ہے. سمجھے اسی سے امر کا صیغہ کے آتا ہے. اس کا معنی اصل بچانا. تو متقی دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, معمور کرنے کی چیزوں کے چھوڑنے سے بچائے اور نہ کرنے کے کرنے سے بچائے اپنے آپ کو.
معمورات کے ترک سے بچے اور منہیات کے کرنے سے بچے. بس ہو گیا. یہ ہر ایک میں ہوتا ہے، آپ نے غور نہیں کیا ہے. ڈرائیور جب جاتا ہے نا، دو کام کرتا ہے. ایک اپنے سامنے منزل دیکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بچاؤ. ایک یہ کہ منزل کو طے کرنا، اور ایک یہ کہ اپنے آپ کو بچانا. آپ بھی جائیں گے تو ایک تو منزل کو طے کرنا، دوسرا اپنے آپ کو بچانا. چوری کریں گے، ایک تو یہ کہ اقدام ہے، دوسرا ہے دفاع. بولو. اس لیے مامورات کو کرنا ہے، اور منہیات جتنے ہیں وہ دفاعی ہے، ان سے بچنا ہے. چور جو چوری سکھاتے ہیں نا، سب سے پہلے دفاع. اس لیے دفع مضرت ضروری ہے، پھر جلب منفعت ہے. نقصان سے بچنا پہلے ہے، پھر دفع جلب منفعت ہے. بس یہی متقی ہے. مامورات کو کرنا اور منہیات کو دفاع کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا. کہا تو چوری کرتا؟ کہا استاد جی میں پورا قابل ہو گیا ہوں، دھوتی باندھا ہوا تھا. کہا وہ جو درخت کے اوپر جو گھونسلہ ہے، گھونسلے جانتے ہو؟ گھونسلے کے اندر بڑا باز بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے انڈے دیے. بازی ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے یہ کہ انڈے دیے ہوئے. انڈوں پر کڑک ہے. آپ اس درخت کے ساتھ چمٹ چمٹ کر کے ایسے جاؤ، ایسے کہ وہ آپ کو دیکھ نہ لے. وہاں سے نیچے سے ایک تنکا دو تنکا آہستہ سے نکالتے سوراخ کر کے ایک انڈا اٹھا کر کے اپنے جیب میں ڈالو. سمجھے؟ واپس نیچے آ جاؤ تو پھر میں مانوں گا کہ آپ کامیاب. آیا مسئلہ سمجھ؟ کہا ٹھیک ہے استاد جی کرتا ہوں. نگاہ میری ادھر ادھر نہ جائے، بازی تاکہ دیکھ نہ لیں. اس نے کہا وہ بیٹھی ہوئی ہو، اگر اڑ گیا پھر مسئلہ خراب ہے. بیٹھی ہو آپ نکال. آہستہ آہستہ استاد جی نیچے پیچھے سے گیا، اس نے قمیص اس کی اٹھائی، آہستہ آہستہ اس کی دھوتی کو کھولا. وہ اوپر جا رہا، جاتے جاتے اس خیال میں اوپر سے جا کر ایک تنکا دو تنکا چار تنکا پانچ تنکا نکال، تھوڑا سا سوراخ کر کے انڈا اپنے جیب میں ڈالا. پھر درخت میں بازی بیٹھی ہوئی، ایسے ایسے آتے نیچے جب آ گیا اور جیب سے انڈا نکالا، دیکھا میرے دھوتی نہیں ہے. استاد جی نے کہا بیٹا اقدام میں قابل ہو لیکن دفاع میں کمزور ہو. بولو. اقدام میں کیا ہو؟ اقدام میں تو ماہر ہو لیکن دفاع میں کمزور ہو. تیری دھوتی کہاں ہے؟ وہ میں نے نکالا تھا. کمال نہیں؟ آپ باور کریں یا نہ کریں، یہ اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا. گارڈن میں لی مارکیٹ میں رومال میرے اٹھایا، 2 مرتبہ میرے رومال، اور بندھا ہی نہیں ملا کہ کس نے اٹھائے. ایسے ماہر ہوتے. چلتے چلتے اپنی انگلیوں کو، یہ 2 انگلیاں کس طرح داخل کریں گے؟ ہزاروں کاغذات کے درمیان سے ان کی انگلیوں میں گویا کہ اللہ نے وہ بصیرت رکھی ہے. وہ یہاں سے پیسے نکالیں گے، کاغذات آپ کے نہیں نکالیں گے. اللہ کی پناہ. یہ آپ جیب دیکھ رہے میرا، یہ 2 اس کے اوپر پٹی آتی ہے. کوئی بھی میرا جوڑا آپ کو ایسا نہیں ملے گا. آپ میں سے کسی کا بھی ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ کتنی بڑی تعداد ہے. آپ میں سے کسی کا بھی کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے کہ جس میں 2 جیب ہوں. سمجھے؟ اب یہ دیکھیں نا، اندر یہ ہے اور یہ اس کے اوپر پٹی جو ڈلی ہوئی ہے، اور اس میں دیکھیں یہ ریال ہے. دیکھیں نا عمرے سے. یہ اس لیے کہ میں کئی مرتبہ لٹ چکا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں، اب یہ ہو گیا. لیکن اس میں بھی ہمارے جیسے غافل ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. میرے ساتھ بیٹھ گیا، وجہ تو کجا رہا گیا، منگو لی مارکیٹ رہا گا، وجہ لی مارکیٹ جا. ماشاء اللہ تو عالم ہی منگو، میں عالم ہوں وجہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. منی دل باز لوٹی کہ من بھی علم وانا، میری جی چاہتا کہ میں بھی علم پڑھوں. میں نے کہا اللہ شمارا توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے دے. گارڈن میں جب گاڑی گئی، وہاں اسٹاپ کیا، وہ اتر گئے اور ہماری گاڑی آگے چلی. میں نے دیکھا جیب خالی. خدا کی قسم ایسا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جبریل علیہ السلام کا ستیلا بھائی ہے، سگا بھائی. کمال نہیں ہے؟ آپ کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ سبحان اللہ.
وقایت تقوی، وقایت سے یہ بچانا، کرنا نہ کرنا، کرنے کی چیزوں کو چھوڑنے سے بچنا اور نہ کرنے والوں کے کرنے سے بچنا، اقدامی اور دفاعی دونوں چیزیں، یہ ہے مولانا، یہ اصل تقوی کا مسئلہ، کسی بھی مسئلے کے اندر اسی طریقے. میں نے عرض کیا گستاخ عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ہم لوگ گئے، 2 پٹھان بیٹھے ہوئے لی مارکیٹ میں چائے پی رہے، ہوٹل میں، سمجھے، ہوٹل میں چائے پی رہے، تو میں نے کہا یار خواہ مخواہ کہتے ہیں یہاں لی مارکیٹ میں چوری ہوتی ہے، ایسی چوری ہوتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا. آدمی جب بیدار دماغ ہو کون چوری کرتا ہے؟ اس کی خود بیدار دماغی سے کام لے لے. کسی ماں کے لال کو طاقت نہیں ہے جب تو بیدار دماغ ہو تیری چوری کرے. تو ادھر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چائے پی رہے تھے، انہوں نے کہا مولانا بیدار دماغ، تو بیدار دماغ ہے پٹھان کا بچہ، تو بیدار دماغی کی بات نہ کر، تیرے جیب میں ہے کیا؟ میں 3 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، 20 روپے صرف. خدا کے سمجھتا ہے عنایت اللہ شہید سناتا تھا، حضرت اقدس سناتے تھے، فرمایا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئے. اس نے کہا شوخی نہ دکھا زیادہ، مجھے تیرے سفید کپڑوں پر، سفید داڑھی پہ ترس آ گئی، اور تو کہتا کہ بیدار دماغ ہو. بیدار کون سی بیدار دماغ؟ 3 مرتبہ تو دیکھ چکا ہوں. 20 روپے تیرے پاس، مجھے شرم آ گئی تیرے سفید کپڑوں کی وجہ سے. حضرت فرماتے میں نے کہا اللہ میری توبہ اس مخلوق سے. اس کے بعد حضرت اقدس فرماتے کہ ہم لوگ آگے صراف بازار تعلیم القرآن ہے، کس طرح مفتی حبیب اللہ مرحوم کا مدرسہ ہے، اس کی طرف ہم جانے لگے. بھیڑ میں یہ پیچھے سے آ گئے اس ظالم نے، ہم نے نہیں دیکھا، اس رش میں اس نے 20 روپے نکال دی. 20 روپے نکال دے. ہم لوگ آگے جاتے جاتے اس گلی سے وہ گھوم کر کے دوسری گلی سے ادھر آ گیا اور ملا. حضرت کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سلامت؟ ٹھیک ہے حضرت. حضرت دیکھو آپ کے پیسے کہاں ہیں؟ میں نے پیسے ہی نہیں ہے. کہا یہ دیکھ، یہ لے پیسہ، یہ تیرے، میں نے اس رش میں وہ جو صراف آباد مدرسے آپ پہنچے نہیں تھے اس سے پہلے وہاں میں نے نکالا. تو کدھر تھا؟ یہ 20 روپے میں نے نکالا، یہ لے. اس کے بعد یہ نہیں کہنا کہ لوگ یہ اپنے فن میں کمزور ہوتے، سمجھے بھائی جان، یہ نہیں کہتا نا مول صاحب. استاد جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا بابا میری توبہ، سمجھے میں میری تو، اور صاحب اس قسم کی، سمجھے، خیال کر لینا مولانا. جیسے کہ اس نے، استاد جی نے دھوتی اتاری، جیسے کہ یہ پیسے آپ کے چلے گئے، تو یہ ظالم تو اس سے بھی بڑھ کر کے یہ ایسی جگہوں سے گھستا ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، آپ کے جس رگ میں خون دوڑتا ہے شیطان وہاں داخل ہوتا ہے. سمجھ شریف، اس کو ایک ہی چیز اس چور کو ہٹا سکتا ہے، الذی من شر الوسواس الخناس، کثرت ذکر اللہ. جب میں نے کل آپ کو 4 ترتیبیں اس کی بتا دی کہ شیطان کو ہٹانے کی 4 صورتیں، کس طریقے پر آدمی بچے، سمجھے. اس کے علاوہ یہ چور داخل ہوتا. نبی کو بھی تنگ کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ سمجھے. بخاری میں جب روایتیں آپ پڑھیں گے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بما غاب عنہم ویقیمون الصلاۃ. اب آپ یہ کریں گے الذین محلا مجرور المتقین کے لیے صفت ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بس یؤمنون بالغیب معطوف ہے ویقیمون الصلاۃ. مولانا یہاں ایک قاعدہ لکھ دو، قاعدہ لکھ دو مولانا. الفاظ الشرع محمولۃ علی المعانی الشرعیۃ، الفاظ شرع معنی شرع پر محمول، وَإِلَّا فَعَلَ الْمَعنَى الْعُرْفِي وَإِلَّا فَعَلَ الْمَعنَى اللُّغْوِي. اگر الفاظ کی تشریح شریعت نے کی ہے پہلے، الفاظ شرع محمولۃ علی المعانی الشرعیۃ، اور فَإِن لَمْ تُحْمَلْ عَلَى الْمَعنَى الشَّرْعِيَّةِ فَالْعُرْفِيَّةُ، اگر معنی شرعیہ نہ ہو جائے تو پھر عرفیہ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حتی الامکان معنی لغوی مراد نہیں لیں گے، ورنہ پھر معنی لغوی مراد لیتے. اب سمجھو، صلاۃ کا معنی حرکت کرنا، تو نماز کا وقت آ جائے آدمی کہ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، اس لیے کہ صلاۃ کہتے ہیں تحریک الصلوین کو، سمجھے. یا لکڑی کو سیدھا کرنا، جلانا، کئی معنی ہے اس کے. تو ایک معنی اس کی حرکت کے بھی آتے ہیں، اس کے دعا کے معنی بھی آتا ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یعنی ادعو لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کر دو. معنی لغوی یہ بھی ہے. لہذا نماز کا وقت آ کے اللہ میری، باقی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے شریعت نے اس صلاۃ کو بیان کر دیا ہے
کہ صبح میں کیا ہے، کیا کیفیت ہے، ظہر میں کیا ہے، اس کی حیت، اس کی صفت کیا ہے، عصر میں کیا ہے. لہذا لا نصیر الی المعنی العرفی، عرفیہ کی طرف نہیں جائیں گے، معنی شرعی صلاۃ کا متعین ہے. ان الصلاۃ عبارۃ عن القیام والقراءۃ والرکوع والسجود. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ الفاظ الشرع محمولۃ علی المعنی شرعیہ، معنی شرعیہ. فإن لم تکن، اگر معنی شرعیہ نہ ہو جائے تو فتحمل علی العرفی، تو پھر عرفی معنی پر. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. یہاں پر صلاۃ کا معنی عرفی معنی مراد جنازہ، لغوی معنی پھر بھی دعا والا معنی نہیں ہے، بلکہ جنازہ عرفی معنی مراد ہے. اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ اے مولانا خیال کر لینا. ایک چیز اور سمجھ لینا، دوسرا قاعدہ لکھو، جتنے صفات نفی کے ہوتے وہ حقیقت میں صفات نہیں ہوتے، وہ اپنے ضد کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے بولو مولانا ہمارا یہ ساتھی چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ بدمعاش نہیں ہے، یہ بے غیرت نہیں، یہ خنزیر نہیں ہے، یہ کتا نہیں ہے. یہ صفات ہے. صفت وہ ہوتا ہے کہ جو موصوف کے ساتھ قائم ہو. صفت وہ ہوتا ہے کہ جو موصوف کے ساتھ قائم ہو. تو لا ریب فی قرآن کے لیے کون سی صفت ہے؟ سمجھے؟ اس لیے لا ریب فی کا معنی انہ الکتاب الکامل. سمجھے؟ جب شک نہیں ہے تو کتاب کامل. اللہ کی صفات لا تاخذ سنۃ ولا نوم، یہ صفات نہیں ہے، صفات سلب وہ صفات ہی نہیں ہوتے، ان کی کمال، ان کی ضد کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے. سمجھے؟ نیند نہیں آ رہی، اونگ نہیں آ رہی تو وہ ذات کاملہ ہے جی. یہ جی خیال کرنے والے، نفی کوئی صفت نہیں ہوتی مولانا. صفت تو وہ ہے کہ جو موصوف کے ساتھ قائم ہو گیا ملنگو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب ہوگا یقیمون الصلاۃ کا عطف ہو گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما رزقناہم یہ متعلق ہوگا ينفقون کے ساتھ، اس کا بھی عطف ہے، یہ صلہ بنیں گے الذین کے لیے. والذین یؤمنون، الذین یہ بھی محلا مجرور ہے، صفت ہے. یؤمنون بما انزل الیک، ما موصولہ ہے، سمجھے بھی، بما انزل الیک من وحی جلی وحی خفی. انزل فعل ہوا نائب فاعل، سمجھے؟ یہ الیک متعلق، یہ جار مجرور متعلق ہوں گے یومنون کے. وما انزل من قبلک بما انزل پر عطف ہے. یہ دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خیال کر لینا. ایک یہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وبما انزل من قبلک، اور دوسرا یہ کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کیا عرض کرا؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وبما انزل من قبلک. دوسرا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم نہیں بلکہ وعلی سمعہم، اور یہاں وہ نہیں ہے، وبما انزل نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا میرا اشکال؟ اس لیے کتابوں کا ایمان ایک ہی ایمان ہے، آپ کی کتاب پر ایمان اور سابقہ کتابوں پر بھی ایمان. اور آخرت کا مسئلہ زیادہ سخت تھا مشرکین نے، اس لیے اس کے لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون الگ اس کو کر دی. اصل میں قانون یہ ہوتا ہے، ہر معطوف پر حرف جار کا اگر اعادہ ہو تو پھر فعل ہر ایک کے لیے مستقل ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ حرف جر کو بار بار نہ لایا جائے، ایک ہی سے کام چل جائے عطف سے، تو پھر اس کا مطلب ایک ہی فعل کافی ہے. اب خیال کریں، ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں آ گیا، وعلی سمعہم پھر آ گیا. اس کا معنی ہوگا جو ختم دلوں پر ہے وہ الگ ہے اور سمع پر وہ الگ ہے. ورنہ یہ کہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک مہر بھی لگایا جائے تو اس کے لیے پھر ہوگا ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم. ملنگو مررت بزید وعمر، ایک مرور میرا گزر ہو گیا، ایک مرور دونوں کے پاس سے ہو گیا. دوسرا مررت بزید وبعمر، اس کا معنی زید والا مرور الگ ہے اور عمر والا مستقل ہے. کس کو سمجھ میں آئے گا؟ خیال کر لینا جنید پتریا، مزے لیتے رہو مولی صاحب. سمجھے؟ اللہ کے لیے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وعلی ابصار میں الگ جملہ وہ انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا وہاں پر. وبالآخرۃ ہم مبتدا، اور بالآخر یہ متعلق ہے یوقنون کے ساتھ، اس کا بھی عطف ہو گیا. سمجھیے یہ سارے معطوفات آپ صرف الذین کو محلا مجرور کہہ کر کے صلہ قرار دو گے. اگلے والے معطوفات صلہ کر، الذین موصول وہ صلہ بنے گا. باقی یہ جو کراچی میں کہتے ہیں موصول صلہ مل کر کے دونوں صفت ہو، ایسا نہیں ہوتا. الجملۃ لا محل لها، اتنے طویل پر اعراب نہیں آئے گا. الذین محلا مجرور ہے، بولو
بس اگلے والوں کو صلہ کہہ کر کے چھوڑ دو گے، عطف کہہ کر کے چھوڑ دو گے۔ خیال کر لینا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ مولانا قاعدہ سمجھو، بس اولائے یہ مرفوع محلاً، اور کاف لا محل لہ من الاعراب، خیال کر لینا۔ یہ کاف کیا ہے؟ مجرور ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے؟ بولو۔ یا علماء بنی اسرائیل، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مرفوع ہے تو اس کے لیے کوئی رافع نہیں ہے۔ کون ہے؟ کون ہے اس کو رافع؟ کاف کی بات کر رہا، اس کا رافع کوئی نہیں ہے، سمجھے؟ منصوب ہے تو اس کا ناصب کون ہے؟ مجرور ہے تو کہو گے اولائے مضاف ہے اور کاف مضاف لے، اور المبہمات لا تضاف، مبہمات یہ جو اس میں اشارہ یہ مضاف نہیں ہوتے، اس لیے فتحجن القوتق للباس گل لا محل لہ من الاعراب، کوئی اعراب معراب نہیں ہے۔ منصوب ہے تو ناصب کوئی نہیں ہے، مجرور ہے تو جار کوئی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ مرفوع ہے تو کوئی رافع نہیں ہے۔ جار اگر آپ اس کو اولائے کو مضاف قرار دو اور کاف کو مضاف نہ لے، کر نہیں سکتے، اس لیے کہ المبہمات لا تضاف۔ اور یہ قاعدہ لکھ لو، نکرے کے بعد جو جار مجرور آ جائے وہ صفت بنتا ہے، معرفے کے بعد آ جائے وہ عام طور پر حال بنتا ہے۔ بات ختم۔ نکرے کے بعد جو جار مجرور آ جائے وہ صفت بنتا، اور معرفے کے بعد آ جائے وہ حال بنتا ہے۔ ختم ہو گیا مولانا، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اور صفت نکرے کے بعد آ جائے وہ تخصیص کے لیے، تخصیص تقلیل اشتراک کو کہتے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ اور غیر اللہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا تھا، بتا دیا کہ نہیں، اولئک کائنون ثابتون علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی جانب سے، اپنے رب کی جانب سے خصوصی ہدایت پر فائز ہے دنیا میں۔ واولئک ھم المفلحون، اب اولئک مرفوع محل مبتدا اور ہم مبتدا ثانی، المفلحون اس کے لیے خبر، سمجھے بھائی؟ پھر یہ مبتدا خبر مل کر کے اولئک کے لیے خبر، دوسرا ایک اولئک مرفوع محل مبتدا، المفلحون اس کے لیے خبر، اور ہم درمیان میں ضمیر فصل ہے لا محل لہ من الاعراب۔ آپ کی مرضی، کچھ بھی کرو، سمجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہاں ایک مسئلہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کلمہ ما عموم کے لیے جو کچھ ہم نے دیا ہے، چاہے ان کو علم دیا ہے یا مال دیا ہے یا جان دیا ہے، جان خرچ کرتے ہیں، علم خرچ کرتے ہیں، مال، لہذا اس میں سارا کا سارا آ جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کے ہاں بعض چیزیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا عام معنی مراد لیتے ہیں جس میں معنی حقیقی اس کا ایک فرد بنتا ہے، نفی نہیں ہوتی، سمجھے؟ اب یقیمون الصلاۃ، صلاۃ، نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں کے دونوں توأمین ہیں، جوڑوے، یہ تقریباً 32-33 مقامات میں قرآن میں ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ ان کو ذکر کیا گیا۔ آیا سمجھ میں؟ تو صلاۃ کے جوار میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ یعنی مال ہی اس سے مراد ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن صوفیہ مما رزقناہم سے وہ کہتے جو کچھ ہم نے دیا، لہذا اس میں جان بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں، لہذا مال کی نفی نہیں انہوں نے کی۔ آیا سمجھ میں؟ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حل الحرام و رزق ام لا، حرام رزق ہے یا نہیں ہے؟ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہے، حرام کو رزق نہیں کہا جائے گا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سے وزیر پاکستان کے وہ تو کھاتے ہی حرام ہیں، تو وہ مرزوق من اللہ زندگی بھر نہیں ہے، ان کو رزق اللہ نے دیا نہیں ہے۔ بات ان کی بالکل آسان ہے، بات آپ ذرا سمجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا مال حرام میں سے کوئی آدمی کسی مدرسے میں خرچ کرے، کسی فقیر کو دے دے؟ حل المنفق من الحرام، حرام سے خرچ کرنے والا ممدوح او مذموم، دو باتوں میں سے، اس کی آپ لوگ تعریف کریں گے یا اس کی مذمت کریں گے؟
بولو، رزق تو من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے نا، نافعل ہے اللہ ہے، تو اللہ کی طرف سے عطا شدہ چیز جو ہوگی نا وہ تو حلال ہی ہوگا، حرام نہیں۔ اب حرام کو خرچ کرنے والا ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے اور اسی میں سے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دیتا ہے، المنفق من المال الحرام، مال حرام سے خرچ کرنے والا، هل هو ممدوح او مذموم؟ آخر آپ لوگ بھی تو انسان ہیں، آپ بتائیں یہ ممدوح ہے؟ ممدوح نہیں ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھا کر رہا ہے، ممدوح تو نہیں ہے۔ لہذا ممدوح جب نہیں ہے تو دوسرا شق متعین ہو گیا، کون سا؟ مذموم، کہ مال حرام کو خرچ کرنے والا آدمی یہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ فضولی ہے، مال ہی اس کا نہیں ہے، تو لہذا یہ مذموم ہے۔ اب سمجھو، لو کان المال الحرام رزقا، اگر یہ رزق ہوتا تو لما کان منفقہ مذموما، اس کو خرچ کرنے والا قابل مذمت نہ ہوتا، حالانکہ وہ قابل مذمت ہے۔ بات بڑی پیاری ہے، دو باتیں ہیں میں نے عرض کیا کہ مال حرام کو خرچ کرنے والا مذموم یا ممدوح، ممدوح قابل تعریف تو ہے نہیں، اجماع امت ہے اس پر، امت اس کو برا بھلا کہے گی، تو قابل مذمت ہے۔ جب قابل مذمت ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حرام وہ رزق نہیں ہے، اگر وہ رزق ہوتا، رزق کا فاعل تو اللہ ہے، وہ رزق ہوتا تو مال حرام کو خرچ کرنے والا قابل مذمت نہ ہوتا، قابل تعریف ہوتا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں مولانا، جواب اس کا یہ ہے، میں نے مولوی صاحب کے، مولوی نور محمد کے 1000 روپے میں نے چھینا، اب ادھر ادھر خرچ کر رہا ہوں، یہ مال حرام، اس میں جو کسب ہے میرا، مال تو ہے، پیسہ تو ہے، کسب میرا جو ہے نا، یہ کسب جو میں نے اکتساب حاضر المال، اس مال کو کمانا، کسب حاضر المال بطریق الحرام، طریق یہ قابل مذمت ہے، لیکن اس سے میں خرچ کر کے اس فقیر کو دے رہا ہوں، اما انفاقی من حاضر المال، میرا اس مال میں سے خرچ کرنا یہ تو قابل تعریف ہے، سمجھتا؟ اس مال کو لینا، حاصل کرنا، اس کا کسب، اس کا اکتساب، یہ اس کے اعتبار سے میں قابل مذمت ہوں کہ یہ مال مجھے اس طرح، اس لیے کہ الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، میں نے اس کی بغیر خوشی کی اس کا مال لے لیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں آنا؟ لا یحل مال، تو اکتساب اور کسب یہ میرا یہ طریقہ جو ہے نا یہ حرام ہے، اس کے اعتبار سے میں قابل مذمت ہوں، لیکن نفس انفاق، اس مال سے پیسہ ہے، گندم ہے جو دے رہا ہوں، یہ قابل مدح ہے، سمجھے؟ تو مذمت اس کسب کے اعتبار سے میرے ہے، مال فی نفسی وہ رزق ہے، بولو، وہ مال فی نفسی، اس کا جو کسب حصول کا جو طریقہ ہے اس کے اعتبار سے میں قابل مذمت ہوں۔ اس قسم کی جہتیں تو ہوتی ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرا، اگر مگر نہیں کرو، بات صاف بتاؤ، اللہ رازق ہے اور ہم لوگ مرزوق ہیں، گدے، گھوڑے، چرند پرند، سارے حیوانات وہ مرزوق من اللہ ہے نہیں ہے؟ بولو، وہ مرزوق من اللہ ہے نہیں؟ ان کے لیے حلال و حرام کہاں ہے؟ حلال و حرام تو مکلفین کے لیے ہوتے ہیں، سمجھے؟ ایسے میں گدھا جو کچھ کھا رہا، آپ کہتے شرم نہیں آتی کہ آپ حرام کھا رہے ہیں؟ یہ گھاس تو آپ کے مالک کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ بتاؤ، حلال و حرام تو انسانوں کے لیے، مکلفین کے لیے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہے، تو جانوروں کے لیے نہیں، سمجھے؟ اب اگر جانور کسی کے، اس کی زمین میں ہمیشہ چرتے، اس نے اجازت بھی نہیں دی ہے، تو یہ جانور، یہ گدھا، سمجھے، ہمیشہ جو دوسروں کی زمینوں سے چرتا ہے، ایسے میں تو یہ گدھا اللہ کی طرف سے مرزوق نہیں ہے، سمجھے؟
یہ جو کتے کھا رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، جو کچھ ان کے حق میں تو حلال و حرام نہیں ہے، یہ مرزوق من اللہ ہے نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اب چاہے حمار ہوں یا کلاب ہوں، وہ سب کے سب ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ مرزوق من اللہ ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحَرَامُ رِزْقًا، اگر حرام کو آپ رزق نہیں کہتے تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لما كانت البہائم مرزوقتاً، بہائم مرزوق شمار نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تیسرا مسئلہ، ہم بھی تو دابہ میں داخل ہے۔ ما من دابۃ فی الارض، یعنی ما یدب علی الارض، جو زمین، فی علی کے معنی میں ہے، جو زمین پر چلنے والے۔ زعمتنی شیخا ولست بشیخ، آپ مجھے بڈھا کہتے ہیں، زعمتنی شیخا ولست بشیخ، انما الشیخ من یدب دبیبا، انما الشیخ من یدب دبیبا، زمین پر چلنے والا بہرحال ہے۔ اب ایک آدمی زندگی بھر وہ حرام کھا رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ نے اس کو کچھ کھلایا، اللہ اس کے حق میں رازق نہیں ہوگا اور یہ مرزوق من اللہ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فی الارض ہوں یا فی السماء ہوں، فی البر ہوں یا فی البحر ہوں، وہ سارے کے سارے مرزوق من اللہ ہے۔ اللہ کے لیے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا مولانا؟ ہاڑے جی سمجھے؟ پھر ایک مسئلہ آپ کو میں تیسری بات عرض کر رہا ہوں، سورہ سبا کے اندر کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور، کلوا من رزق ربکم۔ قوم سبا چوری، ڈاکہ، حرام کاری یہ چیزیں ان میں تھیں، لیکن فرمایا کلوا من رزق ربکم، اس کو رزق کہا ہے۔ سورہ سبا کے اندر ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ جی خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کسب اور یہ طریقہ حرام ہے، اس کے بنیاد پر المنفق من المال الحرام، مال حرام کو خرچ کرنے والا وہ مذموم ہے، نظراً الی اکتسابہ و کسبہ، کسب اور اکتساب کے اعتبار سے یہ مذموم ہے۔ اما انفاقہ من ھذا المال، اس مال کو خرچ کرنا، فالانفاق ہوا ممدوح، وہ ممدوح ہے، اور والحرام رزق، اور حرام رزق ہے۔ جانور بہائم بھی مرزوق ہے، اور کافر وہ بھی مرزوق ہے، چور اور ڈاکو وہ بھی مرزوق من اللہ ہے، سارے کے سارے۔ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا مولانا؟ اس کا ذرا خیال کر لینا۔ اس کے بعد مولانا میں نے آپ سے عرض کر دیا، یعنی الفرق الثلاثہ، یہ فرق ثلاثہ قرآن سے حق واضح ہونے کے بعد ایک نے کھل کر کے حق کو تسلیم کیا، اوپر سے نیچے سے دل سے بھی، اور ایک نے کھل کر کے انکار کر دیا، وہ کون ہے؟ کافرین مجاہرے، اوپر سے بھی نہیں مان رہے، اندر سے بھی نہیں مان رہے، اور ایک وہ ہے کہ اندر سے کافر ہے، اوپر سے صوفی ہے، یہ منافق ہے۔ اور تین زمینوں کی مثال میں نے اب زرخیز قسم کی زمین مومن کی ہے، اب اس نے پانی کو اپنے سینے میں لے لیا اور پھر پودے اگا دیا، پھول ہی پھول، سمجھتا ہے؟ یہ مومنین ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ پانی آسمان کا آ گیا اور گٹر میں پڑ گیا، ٹٹیاں باہر آ گئی، اندر باہر سے ٹٹی ٹٹی، سمجھ رہی میں؟ یہ بھی اس پانی کی، پہلے یہ ظاہر نہیں تھا، سمجھ رہی میں کہ نا؟ اور ایک یہ ہے کہ اوپر سے وہ ٹٹی نیچے ہی نیچے ہے، اس لیے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا۔ یہ اس کا نفاق ادھر نہیں ہے، بالکل کناٹ کے پاس ہے، اس کا نفاق جو ہے نا وہ بالکل نیچے ہے۔ اور مکافات عمل کے اعتبار سے، اس اعتبار سے جب نفاق اس کا نیچے ہے، نفاق اس کا نیچے ہے تو جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ وہ بالکل نیچے، یہ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد سمجھو، ان الذین کفروا سواء علیہم، کفر کا معنی چھپانے کے آتے ہیں، اصل لغوی معنی کفر کے، اور کاشتکار کو کافر کہتے ہیں۔ کاشتکار جانتے ہو جو زمین میں بیج کو ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، اس کو بھی کافر کہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کفار کافر کی جمع، یہ کاشتکار مراد ہے، سورہ حدید کے اندر ہے یہ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا،
تو کافر بھی اللہ کی نعمتوں کو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بولو، بعض لوگ بڑے بڑے سانپوں کو دوبر کے نیچے مسل کر کے مار دیتے. کب تک چھپائے گا آدمی اللہ کی نعمتیں ہر طرف سے؟ سبحان اللہ. لیکن کافر اور منافق یہی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ ہے کہ قدرتوں کو اور اللہ کی نعمتوں کو چھپائے. کہاں تک چھپائے گا آدمی؟ وہی میں نے عرض کیا، بڑے سانپ کو دوبر کے نیچے مار کر کے سمجھے. بعض لوگ مقد سے جو ہے نا سانپ کو مار دیتے. آیا دوسرا سمجھ کیا کہتے ہیں؟ نور خدا کفر کے حرکت پہ ہے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سمجھ رہی میں؟ یہ ہوتا رہتا. بعض لوگ اپنے حواس سے جہازوں کو اڑا دیتے. سمجھ رہی میں؟ کیا اپنی چھوٹی ہوا سے کیا ہے، گوبھی کھایا ہے یا یہ کہ کوئی اور بادی والی چیز کھائی ہے تو کیا ہے، جہاز اڑیں گے. سمجھے؟ تو اس لیے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھے؟ خیر، اب سمجھو مولانا، ایک کفر انکار ہے، یہ قرآن میں استعمال شدہ، آپ سے عرض کروں. کفر انکار، دل اور زبان دونوں سے انکار کرے اللہ کا. زبان سے اقرار نہ کرے، عقیدہ بھی نہ رکھے، دل و جان سے دونوں سے اللہ کا انکار کرے. یہ کافرین مجاہرین ہے، جیسے کہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، اور عام مشرکین مکہ ہے. کفر انکار، ان الذین کفروا میں یہی مراد ہے. دوسرا کفر جہود ہے. کفر جہود یہ ہے کہ زبان سے انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، لیکن دل اس کا کہتا ہے کہ نہیں یہ انکار کی چیز ہی نہیں ہے. وجحدوا بها، ان معجزات کا اور آیات رب کا انکار. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ سرکشی کر کے اس وجہ سے نہیں مانتے، لیکن ان کا دل بھی مانتا ہے کہ یہ کفر جہود ہے. یہ کیا ہے؟ کفر جہود ہے. تیسرا مولانا کفر اناد ہے. دل اور زبان دونوں سے جانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کفر اناد، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. دل سے بھی سمجھتا ہے سچ ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنے دین بنانے کے لیے تیار نہیں. جیسے کہ ابو طالب ہے، یہ کفر اناد ہے. آپ دل سے بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا دین بالکل سچ ہے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کیا، لیکن پھر بھی کہا کہ قبول نہیں کرتا، میری قومی روایتوں کے خلاف ہے، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر رہوں گا. یہ کفر اناد ہے. سمجھتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں اس بات کو جانتا ہوں، خدا کی قسم، میرے بھتیجے کا جو دین ہے وہ ساری دنیا کی دینوں سے سب سے بہتر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. اگر ملامت مسئلہ، لوگ مجھے ملامت کریں گے، کہا کہ قُلْ يَا أَمِّ كَلِمَةٌ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ. بخاری. میرے چچا آہستہ آہستہ، اب تو جا رہا ہے، مر رہا ہے، آہستہ آہستہ کہہ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کا پورا، اس کو قبول کر لے. میں اسی کو لے کر، تو نے میری خدمت بہت کی ہے، میں جا کر اللہ کے سامنے احتجاج کروں گا کہ میرے چچا کو جہنم میں نہ لے جاؤ. سمجھے؟ امیہ اور ابو جہل ان لوگوں نے کہا کہ اس ٹائم پر بھی آپ یہ ہے کہ جاتے وقت اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑتے ہیں. تو اس موقع پر کہنے لگے انا علی دین آبائی، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلا گیا. جی سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ کفر اناد ہے. اقرار بھی کرے زبان سے، دل سے بھی جانے، مان لیا کہ
آپ کا دین صحیح، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ کفر اناد ہے مولانا، سمجھے؟ ہو گیا۔ اور ایک کفر نفاق ہے چوتھا، زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے کافر ہو، جیسے منافق ہے، منافق ہے۔ آیا مسئلہ میں؟ اور ایک مسئلہ اور ہے مولانا، آپ اس کو دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ مخالف الدین، دین کی مخالفت کرنے والا ظاہراً اور باطناً کسی طرح بھی دین کو نہ مانے، وہ کافر ہے، کافر مجاہر ہے۔ اور اگر زبان سے مانتا ہے، دل اس کا کفر پر ہے، تو وہ منافق ہے۔ ایک تیسری صورت ہے، ایک اور، ظاہراً باطناً مانتا ہے لیکن دین کی تفسیر وہ کرتا ہے قرآن و سنت کے، کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اجماع امت کے خلاف تفسیر، اس کو کہتے ہیں زندیق۔ بولو، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ زندیق کیا عرض کرم، ظاہراً باطناً دین کو مانتا ہے لیکن یفسر خلاف ما فسر الصحابۃ والتابعون، صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے خلاف، تو یہ زندیق ہے، زن دین۔ بولو، زندیق اصل میں کیا ہے؟ زن دین، دین زن، عورتوں والا دین، بیوی والا، قادیانی پکا زندیق ہے، مرتد ہے، یہ بھی کافر ہوتا۔ سر سید احمد خان کو ہندوستان کے علماء نے کافر قرار دیا۔ حضرت اقدس نے تصفیۃ العقائد جو لکھی، اس میں حضرت نے اس کے لیے کچھ پہلو چھوڑا اور اس پر رحم کیا۔ قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی نے، ورنہ یہ پرویز، غلام محمد پرویز، لغات القرآن آپ اس کی دیکھیں گے، غضب کے فصیح لوگ ہیں، سمجھے؟ یہ اجماعیت کے منکر ہے، اور اسی میں یہ غامدی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ ان کی اپنی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تشریحات ہوتی، اجماعیت کے بالکل مخالف ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب کے پوتے بھی اسی میں ہیں، سمجھے بھائی جان، کچھ آپ کے کراچی کے مدارس کے لوگ بھی ہے۔ یہ مولانا ظفر احمد عثمانی کے بیٹے عمر عثمانی، جنہوں نے فقہ القرآن لکھی 7-8 جلدوں میں، یہ سارے کے سارے یہ وہی زندیق بے ایمان قسم کے لوگ، سمجھے بلو؟ یہ ہے۔ اس لیے ساتھی خیال کر لیں، ایک داڑھی مونڈا اسکول میں ہمیشہ فیل ہونے والا، اور اس طرح قرآن و سنت کا وہ شارح بن گیا، سمجھے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسئلے کو متعین کیا جائے اور خلق خدا دیکھ لے، دو آدمی کو بٹھائیں، وہ گفتگو کرے مسئلے کو، سمجھے؟ لیکن ہماری حکومتیں ہوتی ہے دین کے خلاف سازش، بے دین ہوتے ہیں، کسی بھی داڑھی منڈے کو، جس نے نہ صرف جانتا ہے، نہ نحو جانتا ہے، نہ منطق، نہ بلاغت، نہ گرامر اس نے پڑھی ہے، نہ ان اصولوں کو ان کو واقفیت ہے، سمجھے؟ وہ بھی بخاری وغیرہ اس طرح کتابوں پر کیچڑ اچھالنا، ہم آپ کے فن میں مداخلت کریں تو پھر ہمارے لیے روا نہیں ہے، آپ کی ڈاکٹری میں، دیگر کسی مسئلے میں، لیکن آپ قرآن و سنت میں ہر الو کا پٹا جو ہے نا، وہ ہوتا ہے مولانا، یہ زندگی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ مولانا مودودی کو بھی ہمارے بہت سے لوگوں نے زندگی کہا، آیا سمجھ میں؟ لیکن اب ان کی کتابوں سے بہت کچھ نکالا گیا ہے، اس لیے ساتھی اپنے اس پر یہ ہے کہ اپنی عقل پر اور اپنی رائے پر زیادہ یہ ہے کہ کوشش نہ کرے، سمجھے؟ اکابرین انہی کو لے کر کے آدمی چلے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کو نجات اسی میں ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، یہ کفر کی صورت ہے۔ اب آپ چلو میرے ساتھ۔